Jesus, hallelujah, praise God, hallelujah. خداوند کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. خدائے قدوس بزرگ و برتر کے جلالی قادر اور قدرت والے نام سے میں آپ کا خادم، آپ کا ہم خدمت، آپ کا بھائی، آپ کا دوست یسوع مسیح میں آپ سب کو ڈھیروں سلام پیش کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ آج جب ہم بہت دنوں کے بعد خدا کی پاک حضوری میں کلام اقدس کے وسیلہ سے اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہم خدا کو جان سکیں، خدا کو پہچان سکیں اور خداوند اپنے خدا کی آواز کو سن سکیں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا غیور خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سچا پاک یہوہ ہے اور وہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ برکت دیتا ہے تاکہ ہم اس کی برکت کو پا کر اس کے عظیم نام کو عزت اور جلال دیں، اس کی مدح سرائی کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کریں. تو میرے عزیزو، آئیے آج ہم خداوند یسوع مسیح کے زندگی بخش کلام کو سننے سے پہلے اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو خداوند اپنے خدا کے حضور لا کر شکر گزاری کریں، خدا کی تعریف کریں، کیونکہ خدا ہی شکر گزاری کے لائق ہے، خدا ہی تعریف اور تمجید کے لائق ہے، خدا ہی عزت اور تمجید عبدالآباد تک اسی کی ہے اور اسی کے نام سے ہر ایک زندگی کو وہ برکت دیتا ہے. تو آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خدا کی برکت کو پائیں تو اس کی دی ہوئی تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کیجیے گا. آپ نے اپنے جلال سے آپ کو زندہ رکھا ہے، آپ کی زندگی کو برکت دی ہے، آپ کو صبح کی روشنی دی ہے. اس سے بڑی برکت ہمارے لیے کوئی اور نہیں کہ آج کا دن اس نے ہمارے لیے پھر سے ہمیں عطا کر دیا تاکہ ہم اس کے نام میں برکت پائیں. تو آئیے آج ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں. آمد کے دن شروع ہونے والے ہیں اور آمد کے دنوں کو تیاری، کرسمس کی تیاری کے لیے آج ہی اپنے آپ کو پرپیئر کیجیے، آج ہی اپنے آپ کو تیار کیجیے، آج ہی یسوع مسیح کو پہچانیے، یسوع مسیح کی آمد کو پہچانیے. کیونکہ جب تک ہم اپنے دلوں کو تیار نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے دلوں کو خدا کی حضوری میں نہیں لاتے، ہم خدا کی برکت کو یا اس کرسمس کو منا نہیں سکتے جو آمد مسیح کی تیاری کے لیے کی جاتی ہے. آئیے ہم سب مل کر خدا کی حضوری میں خدا کے نام کو جلال دیں. اگر آپ کے دلوں میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کے خیالوں میں ابھی تک دوسروں کے لیے برے خیالات ہیں، بری سوچیں ہیں، یا گھمنڈ، غرور، تکبر ہے، یا آپ کے من میں کسی کے لیے غصہ ہے، تکبر ہے، جھگڑا ہے، تو آج ابھی اور اسی وقت اس کو نکالیے گا، خدا کی شکر گزاری کیجیے گا اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کر لیجیے گا. کیونکہ میرا خدا زندہ خدا ہے، آپ کا خدا زندہ خدا ہے اور وہ برکت پر برکت دینے کے لیے تیار. ہیلیلویا، 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 گلوری ٹو گاڈ جیسس. یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور قدرت والے نام میں خداوند ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے ہیں. خداوند ہم آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. خداوند ہم آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند آج کا خوبصورت دن آپ نے ہماری زندگی میں رکھا تاکہ ہم آج اس خوبصورت دن کے ساتھ خداوند آپ کے نام کو جلال دے سکے اور آپ کی شکر گزاری کر سکے، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کر سکے. کیونکہ دنیا میں کوئی اور معبود نہیں ہے، دنیا میں کوئی اور رب نہیں ہے، دنیا میں کوئی اور مالک اور خالق نہیں ہے سوا آپ کے. اس لیے آج صبح کی روشنی میں آپ کا خادم تمام دنیا کے خادموں کے ساتھ مل کر خداوند آج کے دن میں خداوند آپ کی شکر گزاری کرتا ہر اس زندگی کے لیے جس نے خداوند آنکھ کو کھولا ہے اور خداوند آپ کی برکت کو پانے کے لیے آج کا دن اسے مل گیا ہے. سو خداوند ہمیں تیار کرتا کہ ہم آپ کے گھر میں آنے والے بنے، آپ کے نام کو جلال دینے والے بنے. یقیناً آپ نے 6 دن تک ہمیں سنبھالے رکھا ہے اور آج کا دن ہمیں دیا کہ ہم آج اپنے خداوند
خدا کو مبارک کہیں، اس کے قدموں میں آئے، اس کی حضوری میں آئے، اس کے گھر میں آئے اور اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ سو خدا بڑی برکت سے معمور کر، اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ تمام ویورز کو جو اس وقت ہمارے ساتھ اے خداوند فیس بک پر، یوٹیوب پر آن لائن ہے، خداوند ان سب پر میں آپ کی برکت چاہتا ہوں۔ اپنے تمام دوستوں کے لیے میں آپ کی برکت چاہتا ہوں، اپنے تمام ہم خدمت بھائیوں کے لیے میں آپ کی برکت چاہتا ہوں جو ایمانداری کے ساتھ خداوند آپ کی خدمت کرتے ہیں، جہاں پیشانی کے ساتھ آپ کی خدمت کرتے ہیں، اور آج کے دن بھی وہ انجیل کی خوشخبری کے لیے خداوند جگہ بجگہ جاتے ہیں۔ خدا بڑی برکت پاک روح کا گہرا مسا دے اور فضل بخش کے ہم سب مومنین، ہم سب خادمین مل کر خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ سو خداوند بڑی برکت سے معمور کر اپنے جلال سے ہم سب کو اپنے کلام کی قدرت کے ساتھ مسا کر، تاکہ ہم اس کلام میں مسا ہوتے ہوئے خداوند آپ کی پہچان تک پہنچ سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم نے دعا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیا ہے، خدا کی شکر گزاری کی ہے، خدا کی تعریف اور اس کی تمجید کی ہے، یقیناً خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ اور میں خدا کے خادم پاسٹر افضال کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، خداوند اس کے گھرانے کو، ان کے چرچ منسٹری کو برکت دے، اور خداوند ہم سب کو جو خادمین ہیں ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس مختاری میں جو اس نے ہمیں دی ہے، اس میں ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام کو سنیے گا، آئیے خدا کے کلام کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ آئیے خدا کے کلام میں، اس زندگی بخش کلام میں سے آج ہم تلاوت کلام پاک کو سنیں گے۔ خدا کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں کے نام خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ کرنتھیوں کے نام خط، پہلا کرنتھیوں کے نام خط 11 باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور سمجھائے جانے پر یسوع المسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی برکت آپ اور آپ کے گھرانے پر اور سب سننے والوں پر اور سب سمجھنے والوں پر خدا کا فضل برکت کثرت کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ مسیح کے خون میں نئے عہد کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم آج تک اس بھید کو اس اندازے تک نہیں پہنچ سکے، سمجھ سکے یا پہچان سکے جس اندازے تک، جس قد تک یسوع مسیح ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے۔ آج جب ہم یسوع مسیح کے پاک عشاء، پاک بدن اور پاک خون کی ضیافت کرتے ہیں، ہم اس کے بدن اور خون کی شراکت میں شریک ہوتے ہیں، تو آج میں آپ سب کو خداوند کے اس زندگی بخش کلام میں سے جو خدا نے مجھے بخشا، جو مجھے اپنا مکاشفہ دیا، جو مجھے خدا نے اپنی تعلیم سے آراستہ کیا، تاکہ میں آپ تک اس چیز کو، اس کلام کو بانٹ سکوں کہ مسیح کے خون میں نئے عہد کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں 11 باب پر اس کی 25ویں آیت میں اس بات کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ کیا ہم حقیقت میں نئے عہد کا مطلب جانتے ہیں؟
کیا ہم نئے عہد کے بارے میں جانتے ہیں؟ اکثریت ہم میں سے اس بات کو نہیں جانتی، کیونکہ ہم جانتے تو ہم میں سے ہر ایک کا بہت مضبوط ایمان ہوتا۔ غور کیجئے، اگر ہم اس بات کو جان جاتے تو آج ایمانداروں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا کہ وہ خدا کے وعدوں پر ایمان لانے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم ابراہیم کی مانند ہو گئے ہوتے، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق جب ہم خدا کے کلام میں سے رومیوں کا خط پڑھتے ہیں تو رومیوں کے خط میں اس کے 4 باب کی 20 اور 21 آیت کو جب ہم خدا کے کلام سے تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو لکھا ہے، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہاللویہ! ابراہیم کے مضبوط ایمان کے بارے میں جب خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا، جو اس کے اندر پیدا ہوا، وہ عہد ہمارے عہد سے کم تر ہے، کیونکہ وہ جانوروں کے خون کے ساتھ باندھا گیا۔ پھر اس کے عہد کے وسیلہ شک کرنے والے ابراہیم ایمان کا باپ بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم اس عہد کی اہمیت کو سمجھ گیا تھا جو شاید ہم نہیں سمجھ سکے۔ ابراہیم یہ جانتا تھا کہ خون کا عہد کا مطلب کیا ہے، کہ ہم نے پورے طور پر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو کسی دوسرے کو دے دیا ہے۔ جب ہم ایسا عہد باندھتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہماری نہیں رہتی، بلکہ ہمارا جو کچھ بھی ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے یا ہم کو ملتا ہے، اس سب میں ہمارے عہد کا ساتھی برابر کا حصے دار بن جاتا ہے، برابر کا حصے دار ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کے زمانہ میں عہد باندھنے میں جو رسم دونوں فریقین کے درمیان، یعنی دونوں ساتھیوں میں آپس میں کرنے یا بدلنے یا اپنا اختیار ایک دوسرے کو دینے کے بعد ہتھیاروں کے تبادلہ کے سے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص اب دوسرے کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس کے دشمن دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ایک کی جنگ دوسرے کی بھی جنگ ہے۔ وہ قربان کیے ہوئے جانوروں کے خون پر سے گزرتے اور مرنے تک ایک دوسرے کے وفادار تابع دار رہنے کا عہد کرتے۔ جب خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا تو ابراہیم جانتا تھا کہ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ خدا نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ اس کا خدا ہے،
اور اس نے سب کچھ ابراہیم کو دے دیا۔ اس نے ابراہیم کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے رشتے میں باندھ دیا جو کبھی مٹنے والا نہیں، کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم اس رشتے کو جانتا تھا۔ ہمارے لیے بھی عہد کے رشتے کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ابراہیم یہ بات جان گیا کہ خدا کے وعدوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، اور اس بات سے وہ روحانی طور پر اور مضبوط ہو گیا۔ اس بات میں وہ روحانی طور پر، جسمانی طور پر، فائنینشل طور پر اور زیادہ مضبوط اور آگے بڑھتا گیا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیم کی طرح ایمان میں مضبوط ہو؟ تو پھر ہمیں مسیح کے خون میں نئے عہد کو سمجھنا ہے جو ہمارا خدا کے ساتھ ہے۔ اس عہد کو کلام میں پڑھیں اور پاک روح کو موقع دے کہ ہم پر واضح کرے کہ یسوع مسیح کی قربانی سے کس طرح ہمارا خدا کے ساتھ عہد باندھا گیا۔ پاک روح ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب یسوع نے اپنا نام ہم کو دیا، جب یسوع مسیح نے اپنے نام سے ہمیں برکت دی، اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایمان سے، جب ابراہیم ایمان سے مضبوط ہوا اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا وہ اسے پورا کرنے پہ قادر ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں بڑی قدرت اور طاقت پائی جاتی ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں اور جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، اس کے 16ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے دے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا نام ہمیں دے دیا، اپنا عہد ہمارے ساتھ قربان ہو کر، برے کا خون کسی بکرے یا چترے کا خون نہیں ہے، یہ اس عظیم برے کا خون جو سب کے گناہوں کی مغفرت کے لیے بہایا گیا، گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، خدا کے کلام میں جب ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں اس نے ہمیں اپنا اختیار دے دیا۔ اور جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے، اور متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18 سے 20 آیت میں اس نے اپنے نام میں ہمیں اختیار دے دیا۔ اور آئیے پڑھیں گے خدا کے کلام میں متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18 سے 20 آیات میں یوں لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، غور کیجئے خدا کے کلام پر کہ اس نے اپنے اختیار کو ہمیں دے دیا
کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں۔ اور جب اس نے اپنا اختیار ہمیں دے دیا، اپنا نام ہمیں دے دیا، اپنا خون ہمیں دے دیا، تو آج ہمیں یسوع مسیح کے خون میں نئے عہد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم جب پاک عشائیہ کی عبادت میں داخل ہوتے، جب ہم اس اقدس قربانی میں داخل ہوتے جو ہمارے گناہوں کے لیے یسوع مسیح نے کفارہ دیا، اس قربانی کو یاد کرتے، اور جب ہم پہلا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 25ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب تم کبھی پیو تو میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ وہ خون کا عہد یاد ہمیں دلاتا ہے، وہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ میری اور آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے، میرے اور آپ کے درمیان عہد باندھا گیا ہے۔ وہ عہد برے کے خون کے ساتھ ہے، یسوع مسیح کے خون کے ساتھ ہے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ، باپ کے ساتھ دوبارہ مل جائیں اور اس عہد میں نئے بن کر خدا کی بادشاہت کو اور اس کے کلام اور اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ اگر ہم افسیوں 6 باب اور اس کی 10 سے 17 آیت پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات خدا کے کلام میں لکھی، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے ساتھ جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا ہود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ہاللویا! خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا۔ ہر سال کی طرح نہیں کہ جانور ذبح کیا جاتا، عہد باندھا جاتا، خدا کا بیٹا ایک ہی دفعہ ہمارے لیے قربان ہوا اور اس نے ایک دائمی عہد ہمارے ساتھ باندھ لیا تاکہ ہم اس عہد میں خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں ان ہتھیاروں کو باندھنے کی ضرورت ہے۔ آج یسوع مسیح میں یہ نیا عہد جو اس کے خون سے باندھا گیا، کسی جانور کے خون سے نہیں، تو بھی پھر ہماری زندگی جو ہے اس برے کے خون سے بدل جائے گی۔ تو پھر ہم خدا کے ساتھ مل کر ابلیس کی چالوں کو ناکام بنائیں گے اور اس قید سے انسانوں کو چھڑائیں گے تاکہ وہ ایمانداروں کی طرح فتح مند زندگی گزار سکے، کیونکہ اس نے اپنا اختیار ہمیں دیا ہے، کیونکہ اس نے اپنا فضل ہماری زندگی میں انڈیلا ہے، کیونکہ اس نے اپنا جلال ہماری زندگی میں رکھا ہے تاکہ ہم اس کے کلام اور اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ ہاللویا! پریز گاڈ! ہم سب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسیح کے خون میں نئے عہد کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آئیے آج ہم اس حقیقت کو سمجھ سکیں
آئیے آج ہم اس حقیقت کو اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکیں اور خدا کے نام کو جلال دے سکیں اور خدا کی شکر گزاری کر سکیں جو ہماری زندگی میں نیا عہد باندھتا، تاکہ ہم نئے بن کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں اور خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ آج جب ہم خدا کے اس بھید کو سمجھتے ہیں تو میرے عزیزو، آئیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کیجئے۔ اگر آپ کو خدا نے اختیار دیا ہے کہ آپ ابلیس کی فوجوں پر غالب آئیں، تو آئیے ان روحوں کو بچانے کے لیے، ان زندگیوں کو بچانے کے لیے کام کیجئے اور خدا کی محبت میں آگے بڑھیے اور خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کیجئے، کیونکہ خدا شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام سے ہماری زندگیوں کو جلال دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کرسمس کو منائیں، یسوع مسیح کی آمد کی تیاری کریں، تو آج ابھی اور اسی وقت مسیح کے خون کو پہچاننا شروع کیجئے، جاننا شروع کیجئے کہ وہ آپ کے لیے کیوں قربان ہوا، وہ آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے کیوں اس زمین پر جسم لیتا ہے۔ غور کیجئے۔ آئیے دعا کریں گے، اور آج ہم سب ایمانداروں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو گھروں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں۔ خداوند ان کی بیماریوں کو دور کریں۔ ہم دعا کریں گے اپنے پیارے بھائی پرویز رحمت کے لیے، ایلن کے لیے، روما کے لیے، نعیمہ کے لیے، کہ خداوند ان کو اور زیادہ اپنے کلام کی برکتوں سے بھرے، اور جس طرح وہ یوشوا کے ساتھ تھا ان کے ساتھ بھی ہو، اور ان کی زندگیوں کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ہم عاشر کے لیے اور زنیرہ کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، خداوند ان کی زندگی کو بابرکت کرے۔ خداوند آج ہم شکر گزاری کرتے ہیں تیری بیٹی ورجینیا کے لیے، فوزیہ کے لیے جو سلامتی کے ساتھ پہنچ چکے۔ ہم شکر گزاری کرتے تیرے بیٹے زہیل سلیمان کے لیے، خدا ان کو تو برکت دیتا، اس کی زندگی میں تو اپنے جلال کو ظاہر کرتا۔ اے خدا ہم شکر گزاری کرتے اپنے علاقہ کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنی چرچ ٹیم کے لیے، کوائر کے لیے، اے خدا اپنے چرچ کے ایک ایک ممبر کے لیے جو ہمیشہ چرچ کے اندر اپنا اپنا رول ادا کرتے، ہم ان کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے۔ ہم بیماروں کے لیے خاص دعا کرتے، خدا تو بیماروں پر اپنا ہاتھ رکھ، اور اپنے بندہ ہمارے پیارے بھائی اجاز رحمت پر خدا اپنی شفقت کا ہاتھ بڑھا، اور اس کی ساری بدنی بیماری کمزوری کو دور کر، اور اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے اسے اٹھا کھڑا کر، تاکہ وہ خداوند تیری گواہی دے اور تیرے کلام اور تیرے نام کو جلال دے۔ خداوند آج ہم تمام ان خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے درمیان بد امنی ہے، جن کے درمیان اے خداوند خدا عجیب طرح ابلیس کام کر رہا ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہتے۔ خداوند تو ہر ایک کو بلیس کر، ہر ایک کی زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنے کلام کو ظاہر کر، تاکہ وہ آپ کی شکر گزاری کرے۔ ہم دعا کرتے تمام خادمین کے لیے، خداوند پوری دنیا کے خادمین کے لیے، اور خاص کر ملتان کے خادمین کے لیے دعا کرتے، جہاں جہاں پر بھی ہیں خداوند تو ان سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے تیار کر۔ جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں خدا ان کو برکت دے، ان سب کی خدمتوں کے وسیلہ سے خدا تو ہمیں بھی برکت دے۔ اے خداوند اپنے اس خادم کو جو تیرے سامنے ہے اس کو بھی برکت دے، تاکہ تیری شکر گزاری کرتا رہے، تیرے نام کو جلال دیتا رہے۔ ہاللویا۔ خداوند میرا ایمان کہ آج کا کلام جو آپ نے ہمیں دیا، ہم اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے کہ آپ نے اپنے کلام سے ہماری بہتری کی اور ہمیں اپنی پہچان میں پہنچنے کے لیے اپنے کلام اور اپنے پاک روح سے ہماری مدد کی ہے، تاکہ ہم اس خون کے عہد کو یاد کرتے ہوئے خدا تیری برکت کو پا سکیں۔ خدا ان جن جن لوگوں کے نام لیے گئے خدا ان سب پر تیری برکت آئے۔ کامران
اور میبل پر تیری برکت آئے خداوند، ایرک پر تیری برکت آئے خداوند، تو سب پر اپنی برکت عطا کر، میرے بہن بھائیوں پر اپنی برکت نازل کر، اپنے جلال کے لیے انہیں استعمال کر، نئے چرچ کی بلڈنگ میں تیری برکت آئے، وہاں کی کلیسیا میں تیری برکت آئے خداوند خدا تو ہماری مدد کر، ہماری چرچ کو اے خداوند خدا تو بلیس کر، ہماری چرچ کے اندر جتنی بھی کمی کمزوریاں ہیں ان کو دور کر، اور اپنے جلال سے اس چرچ کی بلڈنگ کو بڑا کرنے کے لیے خداوند اپنے لوگوں کو تیار کر، خداوند تو اپنے غیب کے خزانے سے دینے کی قدرت رکھتا ہے، سو خداوند اس چرچ کو بڑا کرنے کے لیے خداوند تو اپنے آسمان کے دریچے کھول، اور اپنے کلام کے وسیلہ سے اے خدا اپنی برکت نازل کر، تاکہ تیری شکر گزاری ہو، تیری ہم تیری ستائش ہو، تیرا رحم اور فضل آئے خداوند۔ ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند خدا، ملتان کی سیکیورٹی کے لیے، پولیس سیکیورٹی کے لیے، جتنے بھی اے خداوند خدا پولیس سیکیورٹی والے آتے اے خداوند، ان سب کے لیے میں آپ کی برکت چاہتا، اور چاہتا ہوں کہ خداوند خدا جتنے بھی اے خداوند اہلکار، جتنے بھی گورنمنٹ اے خداوند ہماری خدمت کرتی خداوند، سب پر آپ کی برکت آئے خداوند، ایک ایک پر آپ کا رحم اور فضل آئے، پوری دنیا آپ کی سلامتی میں بھر جائے، یسوع مسیح کے نام سے آمین، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دیتا ہے، اور آپ ہمیشہ خداوند میں خوش رہیں، خداوند کی سلامتی میں رہیں، اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ گاڈ بلیس یو۔